محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ بھائیوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے انہیں کھوٹے روپوں کے بدلے بیچ دیا تھا، بھائیوں نے انہیں کھوٹے داموں بیچ دیا تھا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں یوسف میں کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی رغبت نہیں تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں آ گئے، وہاں بکے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر کا بادشاہ نہیں تھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مصر کے بادشاہ نے خریدا تھا۔ عزیز مصر کے بادشاہ کا نام نہیں تھا، یہ مصر کے شرفاء میں سے تھا، وزراء میں سے تھا اور بڑا تھا، لیکن بادشاہ نہیں تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اس نے یہ کہا کہ ہم اسے بیٹا بنائیں گے، کیونکہ عزیز مصر کے اولاد نہیں تھی۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھنا، عزت سے رکھنا انہیں، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کوہ سے نکل کر بازار میں بک کر عزیز مصر کے محل میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شان بیان کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ اپنے معاملات کرنے میں غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے قسمتیں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر کے محل کے اندر چلے گئے۔ بڑی نازوں سے آپ کو مصر میں محل کے اندر پالا گیا، بڑے ہوئے، اور حضرت زلیخا جو کہ عزیز مصر کی زوجہ تھیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں فریفتہ ہو گئی، آپ کی محبت میں فریفتہ ہو گئی۔ اب اس چیز کو جب لوگ بیان کرتے ہیں تو نہ جانے ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے حضرت زلیخا نے نعوذ باللہ من ذالک کوئی بہت گندا کام کر دیا یا بہت ہی زیادہ گندا کام کر دیا، اور حضرت زلیخا کے کردار کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالخصوص یہ جو ادب لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ انہی کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ جو ادب لٹریچر لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اسٹوریز، فکشنز، قصے، کہانیاں جو بناتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ حضرت زلیخا کے نام پر اس طریقے سے باتیں لکھ دیتے ہیں الامان والحفیظ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا کو بھی پاک دامن رکھا تھا، حضرت یوسف تو تھے ہی پاک دامن، اور آخر میں حضرت زلیخا حضرت یوسف کی زوجیت میں آئی تھیں، وہ ایک نبی کی بیوی ہیں، وہ ایک نبی کی بیوی ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے، خاتمہ دیکھا جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس معاملے کو جتنے صاف الفاظ سے بیان کیا ہے، جتنے صاف الفاظ سے بیان کیا، اس طرح کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جب حضرت زلیخا اور حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ بات آ جائے تو بجائے اپنے الفاظ استعمال کرنے کے قرآن کے الفاظ ہی پڑھے جائیں اور صرف اس کا ترجمہ کیا جائے، یہی ادب کے زیادہ لائق ہے، کیونکہ یہ نبی اور ان کی زوجہ جو بعد میں زوجہ بنی، پہلے تو نہیں تھی، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ تو حضرت یوسف اور حضرت زلیخا ہیں، لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بولتے چلے جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بولتے چلے جاتے ہیں۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے، وہ مشاجرات صحابہ جو صحابہ کے معاملات ہوئے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے ہو گئے، اب اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں، اب بات یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلنا ہے۔ جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا وہ بھی مشاجرات صحابہ اور صحابہ کے باہمی معاملات پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں جو آتا ہے بولتا رہتا ہے۔ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک فرمایا، اصل میں یہ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ کا شعر ہے جسے اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا
کہ وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، آپ نے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں عطا فرمائے، با ادب رکھے۔ جو با ادب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عروج اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں تھے اور حضرت زلیخا ان پر فریفتہ ہوئیں، تو مفسرین نے لکھا کہ وہ محل ایسا تھا کہ اس محل میں کمرہ در کمرہ تھا، ایک کمرے کے بعد پھر دوسرا کمرہ، پھر تیسرا، اس طرح 7 کمرے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آخری اندر 7ویں کمرے میں تھے اور حضرت زلیخا ان 7 کمروں پر تالے لگاتی چلی گئیں، 7 کمروں میں تالے لگا تاکہ 7 کمرے بند ہو جائیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے اس وقت وقال حیت لک، حضرت زلیخا نے کہا آؤ، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ عزیز مصر اس نے تو میری بڑی اچھی پرورش کی ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ آپ نے کہا معاذ اللہ، اور یہ کہہ کہ آپ دروازے کی طرف دوڑے، دروازے پر لگا تھا تالا، آپ دوڑے دروازے کی طرف، پیچھے حضرت زلیخا تھیں، حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا۔ آپ کیونکہ دوڑ رہے تھے تو پیچھے سے پکڑا، تو پکڑنے کی وجہ سے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اتنے میں وہ دروازہ کھلا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، عزیز مصر کھڑا تھا۔ تو فوراً حضرت زلیخا نے کہا کہ کیا، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اے عزیز مصر اس کی کیا جزا ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ حضرت زلیخا کے الفاظ بھی دیکھیے، انہوں نے زنا کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا حضرت یوسف علیہ السلام پاک کتنے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ کہا کیا ہے اس کی سزا کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یہ بہت نپے تلے الفاظ ہیں جو حضرت زلیخا نے کہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور حضرت زلیخا کی شان بھی بیان ہوتی ہے کہ ایک نبی کے بارے میں جب انہوں نے بولا تو کس طریقے سے، اور مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا، نقطہ بھی بیان کیا کہ محبوب کے بارے میں محب کبھی بھی غلط بات نہیں کہتا ہے، کبھی بھی غلط بات نہیں۔ اسی لیے حضرت زلیخا نے یہ الفاظ استعمال کیے، الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دکھ کی مار دی جائے، دردناک عذاب دیا جائے۔ اب حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب یہ بات کہی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اس نے مجھے بلایا لیکن میں تو بھاگ رہا تھا، فیصلہ کروا لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ پالنے میں، وہ جھولے میں 4 ماہ کا بچہ ہے، اس سے جا کے پوچھ لو، جو وہ فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ مان لیا جائے گا۔ قریبی جھولا تھا، اس میں 4 مہینے کا بچہ تھا۔ 4 مہینے کا بچہ بول نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پاک دامنی بیان فرمانی تھی۔ اس بچے نے یہ کہا کہ کرتا دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہے تو سمجھ جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھنا کہ زلیخا قصوروار ہے۔ کرتا دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، لیکن تاکہ شہر کے اندر بدنامی نہ ہو جائے، اسی لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے اور وہاں شہر کے اندر مشہور ہو گیا کہ زلیخا اپنے لے پالک بیٹے پر عاشق ہو گئی تھی، اپنے نوجوان پر عاشق، اور نہ جانے کیا باتیں مشہور ہو گئیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام جیل گئے، جس دن جیل یوسف علیہ السلام گئے اسی دن 2 اور قیدی بھی جیل میں آئے۔ اتفاق تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئی تدبیر تھی۔ یہاں شہر میں مشہور ہو چکا تھا کہ زلیخا اپنے نوجوان پر عاشق ہو چکی ہے، اور عورتیں جو باتیں کر رہی تھیں وہ لفظ تھا قد شغفہا حباً، بے شک ان کی محبت، یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل پر چھا گئی ہے۔ یہ جو لفظ شغف ہے نا، قرآن مجید فرقان حمید اتنا فصیح اور بلیغ ہے۔ لفظ شغف کا مطلب ہوتا ہے کھال، اور شغف کسی عام کھال کو نہیں کہتے۔ شغف اس کھال کو، اس پتلی جھلی کو بولتے ہیں جو دل کے اوپر چڑھی ہوتی ہے۔
تو عورتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ جو دل کے اوپر پتلی سی جھلی ہے نا، جس میں بہت کم لوگوں کی محبت سماتی ہے، زلیخا کے دل کی اس جھلی کے اندر یوسف علیہ السلام کی محبت سما گئی ہے۔ قد شغفها حبا، قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو انہیں خود رفتہ پاتے ہیں، حضرت زلیخا خود رفتہ پاتے ہیں۔ اب جب یہ باتیں انہوں نے کی، مفسرین نے لکھا کہ عورتوں نے یہ باتیں اس لیے کہنا شروع کی تھیں، اس لیے بار بار حضرت زلیخا کے بارے میں یہ باتیں کر رہی تھیں تاکہ زلیخا حیران ہوں، پریشان ہوں، اور حضرت زلیخا ان عورتوں کو بلا کر کہیں جس کو دیکھ کر میں فریفتہ ہوئی ہوں، ذرا تم بھی دیکھ لو۔ وہ کوئی عام نہیں تھا، اسی لیے وہ یہ باتیں کر رہی۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فلما سمیت بمکرہن، جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو سنا۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا، یہ ہوتا ہے، یہ عام طور پر بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام، کسی سے کوئی بات پوچھنی ہو تو اتنی بڑی بات بنا کر کہو کہ وہ اصل بات لا کے بتا ہی دے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں لیجئے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے آ کے کہیں گے کہ ماشاءاللہ 2 لاکھ روپے تو مہینے کما لیتے ہوں گے، تو اگر آپ نہ بتاتے ہو نا اپنی تنخواہ بھی، تو آپ بولیں گے بھائی 2 لاکھ روپے نہیں کماتا، 20,000 روپے کماتا ہوں۔ ویسے آپ پوچھتے رہے وہ بندہ بتائے گا نہیں۔ یہ لوگوں کا ایک مکر جال اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو عورتوں نے یہ اس لیے طریقہ اپنایا تاکہ حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کو دکھا دیں کہ وہ ہیں کون یوسف علیہ السلام جن کی محبت میں یہ فریفتہ ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت زلیخا نے یہ کہا کہ وہ جو عورتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں ان کی دعوت کی، اور اپنے محل میں ان سب کو بلایا، تخت لگائے گئے اور تکیے لگائے گئے۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، ان کے لیے مسندیں تیار کی اور تکیے رکھے گئے چھوٹے چھوٹے سے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی گئی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور یوسف علیہ السلام سے کہا اب آپ پردے کے پیچھے سے آگے آ جائیے۔ یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے چھپے تھے، جیسے ہی سامنے آئے عورتوں کے ہاتھ میں پھل تھے، چھریاں تھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کاٹنا شروع کیا، پھل بھی کاٹ دیے، انگلیاں بھی کاٹ دی۔ اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس قدر حسن سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ پھل بھی کٹ گیا اور انگلیاں بھی کٹ گئی، اور لیکن معلوم نہیں ہو سکا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی کسی شان والے کی شان سنتا ہے تو اس کی نظر اپنے محبوب کی طرف جاتی ہے کہ میرے محبوب کی اب شان کیا ہے۔ تو یہاں بات یہ ہے، یہاں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، اور جہاں کنی کا عالم ہو اس سے سخت تو عالم کوئی نہیں ہوتا نا۔ اس وقت اگر حضور تشریف لے آئیں تو موت کی سختی محسوس نہیں ہوتی ہے، وہاں عورتوں کو انگلیاں کاٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی، اور یہاں اللہ والوں کو حضور کی تشریف آوری کے بعد اپنی موت کی جانکنی کی سختی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ عورتیں بولیں اللہ کی پاکی ہے، یہ تو بشر ہیں ہی نہیں، اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مصر کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو آپ کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مصر کے در و دیوار روشن ہو جاتے تھے، لگتا ایسا تھا کہ سورج نیچے آ چکا ہے، سورج نیچے آ چکا ہے۔ اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتے لگتے ہیں۔ حضرت زلیخا نے کہا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دیا کرتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جس دن آپ جیل گئے اسی دن 2 اور قیدی بھی جیل میں آئے۔ ایک بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا بادشاہ کی روٹیاں پکانے والا نان بھائی تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھے، ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ وہ خواب کیا تھے وہ ایک تفصیل ہے، وقت تو بہت قلیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کے بارے میں فرمایا جو ساقی تھا شراب پلانے والا، فرمایا کہ 3 دن کے بعد تمہیں رہائی مل جائے گی اور پھر سے تم اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ گے، پھر سے تم ساقی بن جاؤ گے۔ اور روٹی والے کو کہا کہ تمہیں رہائی نہیں ملے گی بلکہ تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ یہ دونوں تھے، مفسرین نے لکھا کہ ان دونوں نے اصل میں خواب دیکھے نہیں تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے اپنے طور پر جھوٹے خواب سنائے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیریں جب بیان کیں تو تعبیر بیان کرنے کے بعد یہ کہنے لگے دونوں کہ آپ نے تعبیر تو بیان کر دی ہے لیکن بات یہ ہے ہم نے یہ خواب دیکھے ہی نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تو
جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تو جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اسی لیے جھوٹے خواب نہیں سنانے چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑا چڑھا کے جھوٹے خواب اپنی شان کے بارے میں نہ جانے کس کس بارے میں سناتے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات ہونی تھی وہ ہو چکی ہے۔ اب یہی ہوا، 3 دن کے بعد ساقی کو رہائی مل گئی اور نان بھائی کو پھانسی دے دی گئی، اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ بادشاہ کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کسی کو مارنا ہوتا تھا تو بادشاہ ڈائریکٹ سزائے موت نہیں دیتا تھا، بلکہ جیل میں جب کھانا آتا تھا تو اس کھانے میں زہر ملا کے اسے دے دیا جاتا تھا، وہ کھانا کھا کے مر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا علم دیا تھا کہ آپ کھانا دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے اس میں زہر ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ اور جیل کے اندر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جیل کے اندر لوگوں کو اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے، مرہم پٹی کیا کرتے تھے، خوابوں کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے۔ لوگ اپنے قیدی کھانے لے کر آتے تھے، آپ بتا دیا کرتے تھے اس کے اندر کھانے میں زہر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام بتایا کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام سے سارے قید خانے والے محبت کرنے لگے، حتیٰ کہ جو داروغہ تھا وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگا۔ تو ایک دن داروغہ نے، جو جیل کا داروغہ تھا، بڑا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اتنی محبت کسی اور سے نہیں کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیری محبت سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے، میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے مالک نے یعنی عزیز مصر نے میرے ساتھ محبت کی تو آج میں جیل میں آ گیا، اور اب تو میرے ساتھ محبت کرے گا تو نہ جانے پھر میرا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ تیری محبت سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس طریقے سے اب کتنے سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے؟ مفسرین نے لکھا، بعض نے لکھا کہ 1 سال رہے، بعض نے 6 مہینے بھی لکھا، لیکن زیادہ جو علماء کے اقوال ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 یا 14 سال جیل میں رہے۔ اتنا طویل عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام اس جیل کے اندر رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ کل سماعت کریں گے، کیونکہ وقت انتہائی قلیل ہے، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے، عربی میں پڑھا جائے تب تو دل بھرتا ہی نہیں ہے، اردو میں بھی بیان کیا جائے تب بھی دل نہیں بھرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔